فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 59 پڑھیں گے۔ 26واں باب حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے حالات، صفحہ نمبر 692۔ حق تعالیٰ حضرت مریم کے ذکر کی بات بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 28 تا 41، پارہ نمبر 3۔ یعنی جس وقت زکریا نے آسمانی نعمتیں مریم کے پاس دیکھیں، اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا، پالنے والے مجھے اپنی طرف سے طیب و طاہر ذریت اور پاک و پاکیزہ نسل عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے ان کو آواز دی جبکہ وہ محراب عبادت میں کھڑے نماز میں مشغول تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا کی عبادت، اس کی خدمت اطاعت و بندگی ہے اور کوئی خدمت نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ملائکہ نے حالت نماز میں زکریا کو ندا دی، بے شک خدا تم کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو خدا کے کلمہ یعنی عیسیٰ بن مریم کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار اور علم میں بزرگ ہوگا، عبادت اور اخلاق پسندیدہ رکھنے والا اور شائستہ پیغمبروں میں سے ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسند معتبر منقول ہے کہ حضور وہ شخص جو عورتوں سے مقاربت نہ کرے۔ زکریا نے عرض کی، کیوں کر میرے لڑکا ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری زوجہ بانجھ ہے۔ مروی ہے کہ اس وقت حضرت زکریا کی عمر 120 سال کی تھی اور ان کی زوجہ 98 برس کی بوڑھی ہو چکی تھی۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ وہ عاقر تھیں، یعنی حائض نہیں ہوتی تھیں، اور یہ سوال حضرت کا خدا کی قدرت سے بعید ہونے کے خیال سے نہ تھا بلکہ اس نعمت کا اظہار مقصود تھا۔ یہ اظہار تعجب کی غرض سے تھا کہ میری اور میری زوجہ کی پیری اور ضعیف کی ضعف حالت میں لڑکا ہوگا۔ آیت نمبر 40۔ خدا نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کی، پالنے والے میرے لیے اس وقت کی کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ خدا نے فرمایا کہ تمہاری علامت اس وقت یہ ہوگی کہ تم 3 روز تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بعد زبان سے نہ کر سکو گے۔ آیت نمبر 41۔ اور ان 3 دنوں میں خدا کی تسبیح و تقدیس کثرت سے شام و صبح کرتے رہنا۔ پھر سورہ مریم میں فرمایا ہے، آیت نمبر 3، یہ ذکر اور یہ خبر دینا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے۔ آیت نمبر 2، جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جبکہ اس کی دعا مستجاب کی، جس وقت کہ اس نے آہستہ اور پوشیدہ طور سے اپنے پروردگار کو پکارا۔ زکریا نے کہا، پالنے والے بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور ضعف سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے، اور تجھ سے دعا کر کے اے پالنے والے میں کبھی محروم نہیں رہا بلکہ تو نے ہمیشہ میری دعا قبول فرمائی ہے۔ بے شک مجھے اپنے بد کردار عزیزوں سے خوف ہے کہ میرے بعد میرے وارث نہ ہو جائیں اور میری زوجہ بانجھ ہے، لہٰذا اپنی طرف سے مجھے ایک فرزند عطا فرما جو میری میراث کا میرے تمام رشتہ داروں سے زیادہ حقدار ہو، جو میری اور آل یعقوب کی میراث پائے، یعنی یعقوب پسر ماسان جو مریم کے چچا تھے، یا یعقوب پسر اسحاق کی میراث، اور اے میرے پروردگار اس فرزند کو پسندیدہ عادات و اخلاق عطا فرما۔
علی ابن ابراہیم نے روایت کی کہ زکریا کے اس وقت تک کوئی فرزند نہ ہوا تھا جو ان کے بعد ان کا جانشین ہوتا اور ان کی میراث پاتا۔ اس وقت جناب زکریا عباد و علماء بنی اسرائیل کے سردار تھے، اور بنی اسرائیل کے ہدیے اور نظر وغیرہ کی چیزیں ان لوگوں کے لیے معین تھیں، اور حضرت زکریا کی زوجہ حضرت مریم کی بہن عمران پسر ماسان کی بیٹی تھیں، اور یعقوب پسر ماسان اور دوسری تمام اولاد اس وقت بنی اسرائیل اور ان کے شہزادوں کی سردار تھیں، اور وہ لوگ حضرت سلیمان کی اولاد سے تھے۔ خدا نے زکریا کو آگاہ کیا کہ ہم تم کو ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، کہ اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا تھا، یا یہ کہ اس سے پہلے کسی کو اس کے مانند نہیں پیدا کیا تھا۔ زکریا نے عرض کی پروردگارہ میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا، حالانکہ میری زوجہ بانجھ ہے کہ جوانی میں کوئی بچہ اس کے نہ ہوا ہو، اور اب تو میرا بڑھاپا آ گیا ہے، میرے اعضاء خشک ہو گئے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا۔ خدا نے فرمایا کہ یوں ہی ہوگا، اور یہ مجھ پر آسان ہے، میں نے تم کو بھی تو پیدا کیا جبکہ تم کچھ نہ تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خوشخبری کے 5 سال بعد حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ زکریا نے عرض کی کہ خدا بندہ میرے لیے کوئی علامت قرار دے جس سے میں سمجھ سکوں کہ وہ لڑکا جس وقت ہوگا۔ خدا نے فرمایا کہ وہ علامت یہ ہوگی کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، حالانکہ صحیح و تندرست ہوگے۔ چند معتبر حدیثوں میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے، چونکہ حضرت زکریا کو اس وقت یہ یقین نہ ہوا تھا کہ یہ آواز خدا کی جانب سے ہے، بلکہ یہ شک بھی تھا کہ ممکن ہے یہ آواز شیطان کی جانب سے ہو۔ اس لیے خدا سے علامت و نشانی طلب کی تاکہ اس وعدے کی حقیقت ان پر واضح ہو جائے، تو خدا نے ان کی یہ علامت مقرر کر دی کہ 3 روز تک حالت صحت میں کسی سے کچھ کلام نہ کر سکو گے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب یہ علامت ان پر ظاہر ہو گئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وعدہ خدا کی جانب سے تھا، اور ان تینوں دنوں میں جب لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے تھے تو سر سے اشارہ کرتے تھے۔ زکریا محراب عبادت سے نکل کر اپنی قوم کی جانب آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ خدا کی تسبیح و تقدیس کرو یا صبح و شام نمازیں پڑھا کرو۔ بیان کرتے کہ زکریا ہر روز اپنے بالا خانے سے نماز صبح و شام کے وقت باہر آتے تھے، آذان کہتے اور بنی اسرائیل آپ کے ساتھ نماز پڑھتے۔ جب وعدے کا وقت آیا تو لوگوں سے بات نہ کر سکے، وقت مقررہ پر اپنے گھر سے باہر آتے اور لوگوں کو نماز کے لیے اشارہ کرتے۔ اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ اب وقت آ گیا کہ آپ کی زوجہ حاملہ ہوں۔ 3 روز اسی حال پر گزرے کہ نہ کسی سے کلام کر سکے، نہ تسبیح و دعا کر سکے، نہ نماز پڑھ سکے۔ حاصل کلام یہ کہ ہم نے یحییٰ سا فرزند زکریا کو عطا کیا اور ان کو بڑا کر کے حد کمال تک پہنچایا، اور ان کو وحی کی کہ اے یحییٰ کتاب توریت کو مضبوطی سے روحانی قوت کے ساتھ پکڑو، اور ہم نے ان کو بچپنے میں حکم و پیغمبری عطا کی۔ بیان کرتے کہ یحییٰ اس وقت 3 سال کے تھے۔ بعض کا قول ہے کہ حکم سے مراد حکمت تو دانائی ہے، چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے کہ لڑکے حضرت یحییٰ کو کھیل کود کے لیے ضد کرتے تو حضرت ان کے جواب میں فرماتے کہ میں کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ اسی کے موافق وہ روایت ہے جو علی ابن اسباط سے بسنت معتبر منقول ہے کہ میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ امام ہوئے، اور اس وقت آپ کا قد 5 بالش کا تھا۔ اس وقت مجھے آپ کے قد و قامت پر کچھ خیال ہوا کہ اہل مصر سے بیان کروں، تو حضرت نے میری جانب نظر کی اور فرمایا کہ خدا امامت کے بارے میں لوگوں پر حجت تمام کرتا ہے جس طرح پیغمبری کے متعلق تمام کرتا ہے۔ چنانچہ کبھی کسی کو 40 سال کی عمر میں پیغمبری کا عہدہ سپرد کرتے اور کبھی کم سنی میں، جس طرح حضرت یحییٰ کو بچپن میں عطا کیا اور فرمایا۔ اسی طرح امامت کبھی بزرگی میں عطا فرماتا ہے اور کبھی خرد سالی میں۔ اور ہم نے اپنی شفقت و مہربانی اور رحمت کے یحییٰ کے شامل حال کی، یا ان کو اپنے بندوں پر مہربان بنایا اور گناہوں سے پاک رکھا، یا اعمال شائستہ کی ہدایت کی، یا خیرات و زکوٰۃ کی توفیق دی، اور وہ متقی و پرہیزگار اور ہماری مرضی پر عمل کرنے والے تھے۔ حدیث معتبر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ لطف الہی ان کے شامل حال اس درجہ تھا کہ جس وقت وہ کہتے تھے یا رب
تو خدا فرماتا تھا لبیک یا یحییٰ، اے یحییٰ میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا چاہتے ہو؟ وہ اپنے والدین کے لیے نیک اور ان کے فرما بردار تھے اور جبار و نافرمان نہ تھے، اور ان پر ہمارا سلام ہو یا ہماری جانب سے ان کے لیے بلاؤں سے سلامتی ہے، جس روز سے وہ پیدا ہوئے اس روز تک جب کہ وہ مریں گے، اور جس روز کے وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز۔ اور دوسری جگہ فرمایا اور یاد کرو زکریا کو جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پالنے والے مجھے تنہا بغیر فرزند کے مت چھوڑ، اور بے شک تو ہی میرا بہترین وارث ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور یحییٰ سا فرزند ان کو عطا کیا اور ان کی زوجہ کی اصلاح کر دی، یعنی قابل اولاد بنا دیا۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی کہ وہ حائض ہو گئی اور وہ بے شک نیک اعمال بجا لانے میں جلدی کرتے تھے، اور ہم سے حصول اجر و ثواب کی رغبت میں اور ہمارے عذاب کے خوف کی وجہ سے ہم کو یاد کیا کرتے تھے، اور وہ ہم لوگ ہی سے ڈرتے رہتے تھے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ سعد بن عبداللہ نے حضرت صاحب الامر صلوات اللہ علیہ سے چند سوالات کیے اس وقت جبکہ حضرت بچہ تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سے کا ہا یا عین صاد کی تعویل دریافت کی۔ فرمایا کہ یہ حروف غیب کی خبروں میں سے جن پر خدا نے حضرت زکریا کو مطلع فرمایا، اور اس کے بعد پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا۔ اور یہ قصہ اس طرح ہے کہ حضرت زکریا نے اپنے پروردگار سے عرض کی کہ آل ابا علیہ السلام کے نام ان کو سکھا دے، تو جبرائیل نے آ کر ان کو اسماء مقدس کی ان کو تعلیم دی۔ جب حضرت زکریا محمد و علی و فاطمہ و حسن کے اسماء گرامی زبان پر جاری کرتے تو آپ کا رنج و غم زائل ہو جاتا تھا، اور جب حسین علیہ السلام کا نام زبان پر آتا تو گریہ ان کے گلے کو پکڑ لیتا، اور اس قدر آپ کو رونا آتا کہ آپ کی سانس رک جاتی تھی۔ تو ایک روز مناجات میں اس کا سبب خدا سے پوچھا تو خدا نے واقعہ کربلا سے ان کو بذریعہ وحی آگاہ فرمایا، اور ہا یا عین صاد کی تعویل یوں بیان فرمائی کہ کاف سے کربلا کی طرف اشارہ ہے، ہا سے آل رسول کی ہلاکت اس صحرا میں، یا سے یزید جو حسین مظلوم پر ظلم کرنے والا تھا، عین سے عطش اور تشنگی ان حضرت کی، اور صاد سے آپ کا صبر ہے۔ جب حضرت زکریا نے یہ سنا 3 روز تک اس کے بعد سے اپنے محراب عبادت سے باہر نہ نکلے اور لوگوں کو منع کر دیا کہ ان کے پاس نہ آئیں، اور برابر گریہ و زاری، نوحہ و مرثیہ اور نالہ و فغاں کرتے رہے۔ کہتے تھے کہ کیا اے معبود تو بہترین جمع خلقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ان کے فرزند کی مصیبت میں مجروح و زخمی کرے گا؟ کیا ان بلاؤں اور مصیبتوں کو اس بہترین خلق کے لیے مقدر فرمائے گا؟ کیا اس لباس ماتم کو علی و فاطمہ کو پہنائے گا؟ کیا اس درد و محنت کو ان کے لیے قرب و منزلت کے میدان میں ڈالے گا؟ اور مناجات کرتے تھے کہ پالنے والے مجھے اس پیرانہ سالی میں ایک فرزند عطا فرما جس سے میری آنکھیں روشن ہوں، اور جب وہ فرزند مجھے عطا فرمائے تو مجھے اس کی محبت میں اس کا شیدہ بنا دے، تاکہ میرے اس فرزند کی مصیبت میں میرے دل کو وہی تکلیف و اذیت ہو جس طرح تو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے فرزند حسین کے غم میں دردمند فرمائے گا۔ تو خدا نے حضرت یحییٰ کو انہیں عطا فرمایا اور ان کی مصیبت میں ان کا دل دردمند پایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حمل کا زمانہ بھی 6 مہینے تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی مدت حمل بھی 6 مہینے تھی۔ بہت سی صحیح اور معتبر حدیثوں میں حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس طرح حضرت یحییٰ سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا، اسی طرح امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں ہوا، اور ناقہ صالح کا پے کرنے والا بھی زنا زادہ تھا۔ یزید حضرت یحییٰ اور حضرت امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے والے بھی ولد الزنا تھے، اور پیغمبروں اور ان کی اولاد کے قتل کرنے والے زنا زادے ہی ہوتے ہیں۔ اور آسمان و زمین سوائے حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کے لیے
اور امام حسین علیہ السلام کے کسی کے لیے نہیں روئے۔ آفتاب ان پر رویا اور اس کا رونا یہ تھا کہ سرخ نکلتا تھا اور سرخ غروب ہوتا تھا۔ دوسری روایت میں کہ آسمان سے خون کا ترشح ہوتا تھا کہ اگر سفید کپڑا ہوا میں پھیلا دیا جاتا تھا تو وہ خون سے سرخ ہو جاتا تھا، اور جو پتھر کے زمین سے اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون جوش مارتا تھا۔ بسند معتبر امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ کربلا کے سفر میں ہر منزل پر جب کہ ہم قیام کرتے تھے یا وہاں سے روانہ ہوتے تھے، میں نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کو یاد کرتے سنا اور دیکھا۔ ایک روز حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ خدا کے نزدیک دنیا کی پستی اور بے قدری اس حد تک ہے کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا کا سر بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے لیے ہدیے میں بھیجا گیا۔ ابن بابویا نے وہاب ابن منبع سے روایت کی ہے کہ ایک روز ابلیس ملعون بنی اسرائیل کے جلسے میں گھومتا اور حضرت مریم کو برا بھلا کہتا تھا اور حضرت زکریا کے ساتھ آپ کو متہم کرتا تھا۔ آخر بنی اسرائیل حضرت زکریا کی جانب سے بدگمان ہو گئے اور آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ حضرت زکریا ان کے پاس سے بھاگے اور ایک درخت کے پاس پہنچے۔ وہ درخت حضرت کے واسطے پھٹ گیا اور حضرت زکریا اس کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر اس درخت کے شگاف باہم مل گئے اور وہ بدستور سالم درخت ہو گیا اور حضرت ان کی نظر سے غائب ہو گئے۔ ابلیس بنی اسرائیل کے ناعاقبت اندیشوں کو لے کر آیا اور درخت کے نیچے سے ایک ہاتھ ڈال کر اوپر تک دیکھا اور حضرت کے دل کا مقام معلوم کر کے ان کو درخت اسی مقام سے چیر ڈالنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے آرے سے حضرت کو درخت سمیت 2 ٹکڑے کر ڈالا اور اسی حال میں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور ابلیس غائب ہو گیا۔ پھر ان کے سامنے نہ آئے اور حضرت کو آرے سے چیر ڈالنے کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ خدا نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے آپ کو غسل دیا اور 3 روز برابر آپ پر نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد آپ کو دفن کیا، اور پیغمبران خدا کے لیے یوں ہی ہوا کرتا ہے۔ ان کے جسم اقدس متغیر نہیں ہوتے اور زمین کے اندر سڑتے گلتے نہیں، اور دفن سے پہلے 3 روز تک ان کی نماز جنازہ انسان اور فرشتے پڑھتے رہتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں مذکور کہ قول خدا جو اس نے حضرت یحییٰ کے ذکر میں فرمایا ہے کہ ان سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں پیدا کیا جس کا نام یحییٰ ہوتا، اور تفسیر قول خدا میں فرمایا کہ وہ حکمت جو حضرت کو خدا نے بچپن میں عطا فرمائی تھی یہ تھی کہ لڑکے ان سے کہتے تھے کہ آؤ کھیلیں، فرماتے تھے افسوس خدا کی قسم ہم کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیے گئے بلکہ بہت بلند اور امر بزرگ کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ یعنی ہم نے یحییٰ کو ان کے باپ ماں اور اپنے تمام بندوں کا درد اور محبت عطا کی تھی، اور زکوٰۃ یعنی طہارت اور پاکیزگی ہر اس شخص کے لیے قرار دی تھی جو ان پر ایمان لائے۔ وکان تقیہ یعنی وہ ہماری نافرمانی سے محفوظ تھے، وہ معصیت اور شر انگیزی نہ کرتے تھے اور اپنے باپ ماں کے ساتھ نیکی کرنے والے اور ان کے فرما بردار تھے، اور غصے کی وجہ سے نہ مارتے تھے نہ قتل کرتے تھے، اور یحییٰ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو یا اس کے دل میں گناہ کا ارادہ نہ ہوا ہو، لیکن یحییٰ نے کبھی گناہ نہ کیا اور نہ ان کے دل میں ارادہ گناہ داخل ہوا۔ امام نے اس آیت ہن لکا دعا زکریا ربہ کی تفسیر میں فرمایا کہ جب زکریا حضرت مریم کے پاس جاڑے کے میوے اور پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل جاڑوں میں دیکھتے تو پوچھتے یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے، تو مریم کہتی کہ یہ خدا کی جانب سے آئے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اور زکریا کو یقین تھا کہ وہ سچ کہتی ہیں، اس لیے کہ سوائے ان کے کوئی مریم کے پاس آتا جاتا نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ مریم کے لیے غیر فصل کے میوے اور پھل مرحمت فرمائے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مجھے ایک فرزند کرامت فرمائے، باوجود یہ کہ میں بوڑھا ہوں اور میری زوجہ بھی ضعیفہ ہے۔ اس وقت دعا کی کہ خداوندہ مجھے اپنے کرم سے ایک فرزند دے، پاکیزہ اور نیک نفس عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے ان کو آواز دی جبکہ وہ محراب عبادت میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ بے شک خدا تم کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمہ خدا یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور بزرگوں نیک لوگوں کا خدا کی فرما برداری میں سردار ہوگا اور حصور ہوگا، یعنی عورتوں سے مقاربت نہ کرے گا اور نیکوکاروں میں
پیغمبر ہوگا۔ حضرت یحییٰ کی پہلی تصدیق حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ تھی کہ وہ عبادت خانہ جس میں حضرت مریم رہتی اور عبادت خدا کرتی تھیں ایک کوٹھا تھا جس میں سیڑھیاں نہ تھیں اور علیحدہ سے سیڑھی لگا کر اس پر جانا ممکن تھا۔ بغیر حضرت زکریا کے کوئی ان کے پاس آتا جاتا نہ تھا۔ جب حضرت زکریا کہیں جاتے تو اس میں قفل لگا دیتے تھے اور دروازے کے اوپر ایک روشن دان بنا ہوا تھا جس سے آواز پہنچ سکے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مریم حاملہ ہے تو غمگین ہوئے اور دل میں سوچا کہ بغیر میرے کوئی اس جگہ آتا نہیں اور مریم حاملہ ہے، میں بدنام ہوں گا۔ بنی اسرائیل گمان کریں گے کہ میں نے ان کو حاملہ کیا ہے۔ غرض اپنی زوجہ سے اس قصے کو بیان کیا۔ زوجہ نے کہا خوف مت کرو کہ خدا تمہارے لیے وہ امر نہ ہونے دے گا جس میں تمہارے لیے بھلائی نہ ہوگی۔ مریم کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں دیکھوں اور اس سے پوچھوں۔ حضرت زکریا مریم کو ان کے پاس لے گئے۔ خدا نے مریم سے جواب کی تکلیف اٹھا لی۔ جب وہ زوجہ زکریا کے پاس آئیں جو ان کی بڑی بہن تھی، وہ ان کی تعظیم کے لیے نہ اٹھیں۔ حضرت یحییٰ نے جو اس وقت ان کے شکم میں تھے بقدرت خدا ہاتھ نکالا اور ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا کہ بہترین زنانِ عالمہ دنیا کے بہترین مرد کے ساتھ جو ان کے شکم میں ہیں آپ کے پاس آ رہی ہیں اور آپ تعظیم کے لیے کھڑی نہیں ہوتی ہیں۔ تو زن زکریا مریم کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئیں اور یحییٰ نے اپنی ماں کے شکم میں حضرت عیسیٰ کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا اور یہ پہلی تصدیق تھی جو حضرت یحییٰ نے کی۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مشہور ہے کہ مادر جناب یحییٰ عائشہ تھیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ جناب مریم کی خواہر تھیں یا خالہ تھیں۔ یہ حدیث بھی پہلی حدیث مذکورہ پر دلالت کرتی ہے۔ قول مؤلف علیہ رحمہ۔ دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ قیامت کے روز ایک منادی ندا کر دے گا کہ فاطمہ دختر محمد مصطفیٰ کہاں ہیں؟ خدیجہ بنت خولہ کہاں ہیں؟ مریم دختر عمران کہاں ہیں؟ اور آسیہ دختر مزاحم کہاں ہیں؟ اور ام کلثوم مادر یحییٰ کہاں ہیں؟ یہ پوری حدیث اپنی جگہ پر آنے والی ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت یحییٰ کا زہد اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ ایک روز بیت المقدس میں آئے اور راہبوں اور عالموں کو دیکھا کہ اون بالوں کے پیراہن پہنے ہوئے اور بالوں کی ٹوپیاں سر پر رکھے ہوئے اپنی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر مسجد کے ستونوں سے باندھے ہوئے ہیں۔ اپنی مادر گرامی کے پاس آ کر عرض کی کہ میرے واسطے بھی ایسے ہی لباس بنا دیجیے تاکہ بیت المقدس میں جا کر خدا کی عبادت زاہدوں اور راہبوں کے ساتھ کروں۔ ماں نے کہا کہ ٹھہرو، تمہارے والد پیغمبر خدا آ جائیں تو ان سے مشورہ کروں۔ غالباً حضرت یحییٰ اس وقت بہت کمسن تھے۔ حضرت زکریا جب گھر میں آئے تو مادر یحییٰ نے ان کی خواہش ظاہر کی۔ یحییٰ نے عرض کی کہ اے پدر بزرگوار، کیا آپ نے مجھ سے بہت کم عمر بچوں کو نہیں دیکھا کہ موت نے ان کو لے لیا؟ حضرت زکریا نے فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ پھر جناب زکریا نے مادر حضرت یحییٰ سے فرمایا کہ یحییٰ کی خواہش کے مطابق لباس تیار کر دیں۔ ان کی ماں نے بالوں کا پیرہن اور بالوں کی ٹوپی بن کر تیار کر دی۔ حضرت پہن کر بیت المقدس میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ اس بالوں کے موٹے پیرہن نے آپ کے جسم اقدس کو گھلا دیا۔ ایک روز حضرت نے اپنے بدن کی طرف نگاہ کی، دیکھا کہ جسم بہت لاغر اور کمزور ہو گیا تو گریہ کیا تو خطاب رب العزت ہوا کہ اے یحییٰ، کیا بدن کی کمزوری پر روتے ہو؟ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر جہنم کو ایک بار دیکھ لو تو لوہے کا پیراہن پہن لو گے۔ یہ سن کر حضرت اس قدر روئے کہ آپ کے رخسار مجروح ہو گئی، یہاں تک کہ دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ جب آپ کی ماں کو معلوم ہوا تو حضرت زکریا کو لے کر آپ کے پاس آئیں اور بنی اسرائیل میں سے عبادت کرنے والے حضرت کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے کہا کہ آپ کا چہرہ اس قدر زخمی ہو چکا ہے۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا مجھے خبر نہیں۔ جناب زکریا نے کہا اے فرزند، اتنی مشقت کیوں کرتے ہو؟ میں نے خدا سے تمہارے پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اس نے تو مجھے یہ حکم دیا اور بتایا ہے کہ بہشت و دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جس سے وہی لوگ پار ہو سکتے ہیں جو خوف خدا سے دنیا میں بہت روتے رہے ہیں۔ فرمایا ہاں، میں نے کہا تھا کہ اے فرزند سعی و کوشش کر خدا کی بندگی میں کیونکہ تجھ کو امر دیگر کے واسطے پیدا کیا ہے۔ پھر ان کی ماں نے کہا کہ اے فرزند، کیا تمہارے لیے دو نمدے
کے ٹکڑے بنا دوں کہ تم اپنے دونوں رخساروں پر رکھو جس سے تمہارے دانت چھپ جائیں اور تمہارے آنسوؤں کو بھی وہ جذب کر لیں۔ عرض کی کہ آپ کو اختیار ہے، تو ان کی ماں نے 2 ٹکڑے بنا دیے اور ان کے گالوں پر رکھ دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نمدے ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے کہ نچوڑنے سے ان کی انگلیوں سے جاری ہو گئے۔ تو یہ حال زکریا نے دیکھا تو گریاں ہوئے اور آسمان کی جانب رخ کر کے کہا، اے خدا، یہ میرا فرزند ہے اور یہ اس کے آنسو ہیں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب زکریا چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرمائے، دائیں بائیں نظر کرتے تھے۔ اگر یحییٰ موجود ہوتے تو بہشت و دوزخ کا نام نہیں لیتے تھے۔ ایک روز یحییٰ مجلس واعظ میں موجود نہ تھے اور آپ نے موعظہ فرمانا شروع کیا۔ حضرت یحییٰ اپنے سر لپیٹے ہوئے آئے اور لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حضرت زکریا نے ان کو نہیں دیکھا اور کہنے لگے کہ میرے حبیب جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کو سکران کہتے ہیں، اور اس پہاڑ کے نیچے ایک وادی ہے جس کو غضبان کہتے ہیں، کیونکہ وہ قہر و غضب خدا کے سبب سے جلائی گئی ہے، اور اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کی گہرائی 100 سال کی راہ ہے۔ اس میں آگ کے بہت سے صندوق ہیں، ان صندوقوں میں آگ کے بہت سے چھوٹے صندوق ہیں اور آگ کے لباس اور طوق و زنجیر ہیں۔ جب حضرت یحییٰ نے یہ سنا، سر اٹھایا اور فریاد کی، واہ غفلتا، کس قدر ہم غافل ہیں، اور اٹھے اور دیوانہ وار بیابان کی جانب متوجہ ہوئے۔ تو زکریا مجلس سے اٹھ کر مادر یحییٰ کے پاس گئے اور کہا کہ یحییٰ کو تلاش کرو، مجھے خوف ہے کہ اب تو اس کی موت کے بعد ہی تم اس کو دیکھو گی۔ ان کی ماں ان کی تلاش میں نکلی اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچی اور ان لوگوں نے پوچھا، آپ کہاں جاتی ہیں؟ کہا، اپنے فرزند یحییٰ کی تلاش میں کہ اس نے جہنم کی آگ کا تذکرہ سن لیا ہے، اور خوف سے صحرا کی جانب نکل گئے۔ پھر صحرا کی جانب متوجہ ہوئی اور ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ ان حلیے اور علامتوں کو کوئی جوان دیکھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، شاید یحییٰ کو تلاش کرتی ہو۔ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اس وقت فلاں قبے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا تمام جسم آنسو میں ڈوبا ہوا ہے، سر آسمان کی جانب اٹھا کر کہتے تھے کہ معبود تیری عزت و جلال کی قسم، ٹھنڈا پانی نہ پیوں گا جب تک اپنی قدر و منزلت اور اپنا مقام تیرے نزدیک نہ دیکھ لوں گا۔ آپ کی والدہ یہ سن کر آپ کے پاس پہنچی۔ جب ان کی نگاہ ماں پر پڑی اور وہ ان کے نزدیک گئیں، ان کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کو خدا کی قسم دی کہ گھر چلیں۔ غرض کہ وہ اپنے ساتھ یحییٰ کو گھر لائیں اور کہا، اے فرزندان، موٹے بالوں کے لباس کو اتار دو اور اونی کپڑے پہن لو کہ یہ نرم ہے۔ یحییٰ نے لباس بدل لیا۔ ماں نے ان کے لیے مسور پکائی، حضرت نے کھایا اور ان کو نیند آ گئی، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اور نیند میں یحییٰ نے آواز سنی کہ اے یحییٰ، کیا میرے گھر سے بہتر کوئی اور گھر، مجھ سے بہتر کوئی ہمسایہ چاہتے ہو؟ یہ آواز سن کر نیند سے بیدار ہوئے اور کہا، اے میرے معبود، مجھ پر نفرین سے درگزر فرما، تیری عزت کی قسم، تیرے بیت المقدس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں چاہتا۔ اور ماں سے کہا، میرے بالوں کے موٹے کپڑے لا دیجیے۔ ان کی ماں نے کپڑے تو دے دیے، مگر حضرت سے لپٹ گئیں اور باہر جانے سے روکنے لگیں۔ حضرت زکریا نے کہا، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کے دل کے پردے کھول دیے گئے ہیں، وہ دنیاوی راحت و آرام سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یحییٰ اٹھے اور اپنے کپڑے بدلے اور بیت المقدس میں جا کر علماء اور راہبوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کی کہ شیطان حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کے پاس آیا کرتا اور ان کے پاس بیٹھتا اور ان سے گفتگو کیا کرتا تھا، لیکن حضرت یحییٰ سے بنسبت اور پیغمبروں کے زیادہ انس رکھتا تھا۔ ایک روز حضرت یحییٰ نے اس سے کہا کہ اے ابو مرا، میری تجھ سے ایک حاجت ہے۔ اس نے کہا، بیان فرمائیے، آپ کی قدر و منزلت میرے نزدیک بہت بلند ہے، میں آپ کی حاجت رد نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تمام جال اور وہ اپنی مکاری کے پھندے جن سے بنی آدم کو پھنساتا ہے مجھے دکھاؤ۔ اس ملعون نے قبول کیا اور دوسرے روز دکھانے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن بوقت صبح حضرت یحییٰ اپنے گھر میں بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگے۔ ناگہاں دیکھا کہ ایک صورت آپ کے پاس ظاہر ہوئی جس کا چہرہ بندر کے ایسا اور جسم سور کے مانند، اس کی آنکھوں کی لمبائی اس کے چہرے کی لمبائی کے برابر، اسی طرح اس کا دہن چہرے کے برابر لمبا تھا۔
اور ٹھڈی اور داڑھی ندارت تھی، 4 ہاتھ تھے، 2 سینے میں جڑے ہوئے تھے اور 2 کندھوں میں، پیر سامنے تھے اور انگلیاں پیٹھ کی جانب، ایک قبا پہنے ہوئے، اس پر ایک پٹکا کمر سے باندھے ہوئے تھا، اس پٹکے پر مختلف رنگ کے ڈورے لٹکائے ہوئے تھے، ایک گھنٹا ہاتھ میں، خود سر پر اس میں سے آنکڑے لٹکے ہوئے۔ جب یحییٰ نے اس کو اس حالت سے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ پٹکا کس لیے ہے؟ اس نے کہا یہ قید خانہ ہے جسے میں نے ایجاد کیا ہے اور آدمیوں کے لیے رنگوں سے اس کو زینت دی ہے۔ پوچھا یہ مختلف رنگ کے ڈورے اس میں کیسے ہیں؟ اس نے کہا یہ عورتوں کی قسمیں ہیں جو لوگوں کو مختلف طریقوں سے اپنی مکاریوں کے ساتھ گرفتار کرتی ہیں۔ پوچھا یہ گھنٹا جو تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں تمام لذتوں کا مجموعہ ہے جس میں ہر قسم کے باجوں مثل تنبور، بربط، بانسری، طبل، قرنا وغیرہ کی آوازیں ہیں۔ جب کچھ لوگ شراب پینے میں مشغول ہوتے ہیں اور اس میں ان کو لطف حاصل نہیں ہوتا تو میں اس گھنٹے کو بجاتا ہوں تو لوگ گانے بجانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے کانوں میں یہ آوازیں پہنچتی تو خوشی اور شوق میں اچھلنے، کودنے اور ناچنے لگتے ہیں۔ ایک تالیاں بجاتا ہے، دوسرا کپڑے پھاڑتا ہے۔ حضرت نے پوچھا کون سی چیز تیرے لیے انتہائی خوشی اور روشنی چشم کا باعث ہوتی ہے؟ اس نے کہا عورتیں، کہ وہی میری مکاری کے پھندے اور جال ہیں۔ جب نیک لوگوں کی لعنت و پھٹکار میرے اوپر بہت جمع ہو جاتی ہیں تو میں عورتوں کے پاس جاتا اور ان سے دل خوش کرتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے جو تیرے سر پر ہے؟ کہا اس سے نیک اور صالح لوگوں کی لعنت و پھٹکار سے اپنی حفاظت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ آنکڑے ہیں، اس میں کیسے لٹکے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا اسی سے صالحوں اور نیکوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیرتا اور کھینچتا ہوں۔ حضرت یحییٰ نے پوچھا کبھی تو نے آنے واحد کے لیے بھی مجھ پر قابو پایا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن ایک صفت آپ میں دیکھتا ہوں جو مجھے بھلی معلوم ہوتی ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا وقت افطار آپ کچھ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں جو گرانی کا سبب ہوتا ہے اور عبادت کے لیے آپ ذرا دیر میں اٹھتے ہیں۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی سیر ہو کر نہ کھاؤں گا جب تک خدا سے ملاقات نہ کروں۔ شیطان نے کہا میں بھی عہد کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو کبھی کوئی نصیحت نہ کروں گا جب تک خدا سے ملاقات نہ کروں۔ پھر چلا گیا اور کبھی حضرت کے پاس نہ آیا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ حضرت یحییٰ کا لباس خرمے کی پتیوں کا ہوتا تھا اور آپ کی غذا درخت کی پتیاں تھیں۔ معتبر سندوں کے ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت یحییٰ خوف خدا سے روتے تھے مگر کبھی ہنستے نہ تھے، اور حضرت عیسیٰ روتے بھی تھے ہنستے بھی تھے، اور حضرت عیسیٰ جو کچھ کرتے تھے حضرت یحییٰ سے بہتر تھے جو وہ کرتے تھے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خلافت اور ریاست بنی اسرائیل دانیال کے بعد عزیر کو پہنچی اور ان کے شیعہ عزیر کے پاس جمع ہوتے اور ان سے محبت کرتے تھے اور مسائل دین ان سے حاصل کرتے، پھر حضرت عزیر 100 سال تک ان کے درمیان سے غائب ہو گئے، پھر محبوس ہوئے، اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی جانب سے ہدایت کرنے والے تھے وہ سب پوشیدہ ہو گئے اور بنی اسرائیل پر زمانہ سخت ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ جب وہ 7 برس کے ہوئے بنی اسرائیل کے درمیان بحیثیت حجت خدا ظاہر ہوئے اور خدا کی رسالت کی تبلیغ فرمائی اور ان کے سامنے خطبہ بلیغ پڑھا اور خدا کی حمد و ثنا بجا لائے اور خدا کے عذاب سے ان کو ڈرایا اور بتایا کہ نیک و صالح لوگوں کا روپوش اور غائب ہو جانا بنی اسرائیل کے گناہوں کے سبب سے اور ان کے اعمال کی خرابیوں کے باعث ہے، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے واسطے ہے، اور ان سے وعدہ کیا کہ تمہارے لیے بہتری 20 سال یا اس سے کچھ کم میں ہونے والی ہے، جبکہ مسیح جو حضرت مریم کے بیٹے ہوں گے تم میں بحیثیت نبی قیام فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 59 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 60 کا آغاز اسی باب سے کیا جائے گا۔